السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 78 تا 80 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ امی کے معنی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں یعنی اہل کتاب میں سے، اور امیون امی کی جمع ہے، اور امی اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا نہ جانتا ہو۔ اور فرمان الہی لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے، یعنی وہ نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت امی بھی اس لیے ہے کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم نہ خواندہ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانے اور نہ حساب۔ مہینہ کبھی اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے 29 دن اور دوسری دفعہ 30 دن شمار کروائے، یعنی ہم اپنی عبادات اور ان کے اوقات کے لیے حساب کتاب کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا ہے، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ امانیہ کی تفسیر، ارشاد باری تعالی الا امانیہ کے بارے میں امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی منہ کی جھوٹی باتوں کے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ان کی خواہشات اور تمنائیں ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اس کتاب کو نہیں سمجھتے جسے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، بلکہ وہ جھوٹی اور باطل باتیں از خود گھڑتے رہتے ہیں۔ یہاں تمنا کے معنی از خود جھوٹ گھڑنا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ کے معنی ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قتادہ ابو العالیہ اور ربیع رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں ناحق بدگمانیاں کرتے ہیں۔ تحریف کرنے والے یہود کے لیے تباہی و بربادی۔ فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت دنیاوی منیفت حاصل کریں۔ یہ یہود کی ایک دوسری قسم ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف جھوٹی اور خود ساختہ باتیں منسوب کر کے ضلالت و گمراہی کی طرف دعوت دیتے اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ الویل کے معنی ہلاکت و بربادی کے ہیں۔ یہ عربی زبان کا ایک مشہور لفظ ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عبداللہ نے مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں تو اللہ تعالی کی طرف سے تازہ تازہ خبریں
خبریں ہیں۔ تمہارے پاس یہ تر و تازہ کتاب موجود ہے جو خالص ہے اور ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اہل کتاب کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف و تبدیلی کر دی تھی، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ وہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کر لیں۔ تمہارے پاس جو علم ہے کیا یہ تمہیں ان سے پوچھنے سے روکتا نہیں؟ اللہ کی قسم ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان میں سے کسی شخص نے اس کے بارے میں تم سے پوچھا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ حسن ابو الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام دنیا ہی ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت ہے، اور فرمان الہی فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو بے اصل لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ان کے لیے ہلاکت ہے، یعنی اس پر بھی ہلاکت ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جھوٹ بہتان اور افتراء پر مبنی باتیں لکھیں، اور اس پر بھی ہلاکت ہے جو انہوں نے ان جھوٹی باتوں سے حرام کما کر کھایا۔ جیسا کہ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ فویل لہم یعنی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو جھوٹ لکھا اس کی وجہ سے انہیں عذاب ہوگا، وویل لہم مما یکسبون، اور جو یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چاند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یہودیوں کی خوش فہمی ہے کہ وہ جہنم میں صرف چاند روز رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں دوزخ کی آگ چاند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، چاند روز کے بعد وہ اس سے نجات پا جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے نبی کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے اس کے بارے میں کوئی عہد و قرار لے رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو وہ اپنے عہد و قرار کے خلاف نہیں کرے گا، لیکن ایسا تو نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا حرف استعمال کیا گیا ہے جو بل کے معنی میں ہے، یعنی ایسا کوئی وعدہ تو نہیں ہے بلکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف کذب و افتراء سے ایسی باتیں منسوب کر رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اوفی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ ہمیں آگ صرف 40 راتوں تک چھوئے گی۔ دیگر مفسرین نے کہا ہے یعنی ان کے بقول صرف اتنی مدت جس میں انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ حافظ ابو بکر بن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کے زہر آلود گوشت کا تحفہ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں جو یہودی موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ جب وہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا میں تم سے کچھ پوچھنے لگا ہوں، کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ابو القاسم، ہم سچ بتائیں گے، اور اگر ہم نے آپ سے جھوٹ بولا تو آپ اسی طرح ہمارے جھوٹ کو پہچان لیں گے جس طرح ہمارے باپ کے بارے میں آپ نے ہمارے جھوٹ کو پہچان لیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جہنمی کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کہ تھوڑی مدت کے لیے تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر ہمارے بعد تم آ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ذلیل و خوار ہو کر جہنم ہی میں رہو گے، ہم کبھی بھی تمہارے جانشین نہیں بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پھر فرمایا کہ اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو کیا سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب
جواب دیا تو آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔